میرا دل اس مرد کی طرف مائل ہوتا جا رہا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کیوں اتنا تڑپی جا رہی ہوں۔ وہ میری شان کے مطابق نہ تھا۔ میں ایک امیر باپ کی لاڈلی اور خوبصورت بیٹی تھی، اور وہ میرا نوکر تھا جس کی عمر 50 سال کے قریب تھی۔ آج بھی وہ کچن میں کھڑا ناشتہ بنا رہا تھا۔ میں بے چینی سے پہلو بدلنے لگی۔ وہ بالکل عام سا مرد تھا جو بہت سنجیدگی اور جاں فشانی سے اپنا کام ختم ہوتے ہی اپنے کوارٹر میں چلا جاتا تھا، مگر میرا دل اس کی طرف بہت مائل ہوا جا رہا تھا۔ میں مشکل سے 22 سال کی لڑکی تھی اور میں بہت خوبصورت بھی تھی۔ وہ بالکل بھی میرے ساتھ کھڑا نہیں جچتا تھا، مگر میں اس دل کا کیا کرتی؟ یہ اس کی طرف کھینچا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیسا طلسم تھا۔ میں اس کے ساتھ گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ میرا لباس آزادانہ ہوتا تھا۔ اگر اس مرد کی جگہ کوئی اور ہوتا تو وہ اپنا دل ہار چکا ہوتا، مگر وہ تو میری طرف بالکل نہیں دیکھتا تھا، جیسے اس کے سینے میں دل ہی نہیں دھڑکتا، اور یہی بات مجھے اس کی طرف مزید راغب کر رہی تھی۔ اس وقت بھی میں بے باک لباس میں موجود تھی اور کچن میں چلی آئی۔ میں اس مرد کے قریب جتنا جانے کی کوشش کرتی تھی وہ اتنا ہی مجھے نظر انداز کر دیتا تھا۔ حالانکہ اس بڑے سے گھر میں رہتی تھی، میرے اور اس کے علاوہ کوئی موجود نہیں ہوتا تھا۔ میری والدہ کا انتقال ہو چکا تھا اور میرے باپ نے باہر جانے سے پہلے مجھے ایک نوکر کے حوالے کر دیا تھا، اور وہی گھر سنبھالتا تھا، کیونکہ میں اکیلی تھی اور جوان اور کنواری بھی تھی، اور جب مرد اور عورت اکیلے ہوتے ہیں تو تیسرا درمیان شیطان ہوتا ہے۔ اس لیے میں اس کے ارد گرد منڈلانے لگی تھی، مگر نہ جانے وہ کس مٹی کا بنا ہوا تھا کہ مجھ جیسی حسین اور کم عمر لڑکی کو اکیلا پا کر بھی میری طرف دیکھتا تک نہ تھا۔ اب میرے لیے اس کو مائل کرنا چیلنج بن چکا تھا۔ میں نے اسے حکم دیا کہ جلدی سے میرے لیے ناشتہ بناؤ، لیٹ کیوں ہو رہی ہے؟ وہ سر جھکا گیا اور نرمی سے بولا کہ میں بس ابھی لایا۔ مجھے اس کی اتنی فرمانبرداری پر غصہ آنے لگا تھا۔ اب میں نے ذہن میں ایک نئی ترکیب سوچی تھی کہ میں اس کے قریب تب جاؤں گی جب وہ بالکل اکیلا بیٹھا ہوگا، نہ کہ کوئی کام کاج میں مصروف ہوگا، کیونکہ مصروفیت میں تو وہ میری طرف دیکھتا تک نہیں تھا اور میرے کام میں ہی مگن رہتا تھا۔ یہ خیال آتے ہی میں ایک دم سے مسکرائی اور بولی کہ ناشتہ میرے کمرے میں مجھے لا دو، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میری بات پر وہ ٹھٹ گیا، کیونکہ آج تک چاہے ہم گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے، میں نے اسے کبھی اپنے کمرے میں نہیں آنے دیا تھا، اور نہ ہی وہ خود آیا تھا، مگر آج میں نے یہ بھی کر کے دیکھنا چاہا، کیونکہ میں اپنا کنٹرول کھونے لگی تھی۔ میں بیڈ پر جا کر دراز ہو گئی اور سوچنے لگی کہ چاہے وہ جتنا بھی مضبوط تھا تو ایک مرد ہی نہ، مجھ جیسی حسین لڑکی کو آج تو بالکل نظر انداز نہیں کر پائے گا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور میں نے کہا کہ اندر آ جاؤ۔ اس نے سر جھکائے ہوئے کھانا میرے سامنے میز پر رکھ دیا اور جانے لگا کہ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا، تم بھوکے ہوگے اور ناشتہ کرنا چاہتے ہوگے، تم ایسا کرو میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ میں نے جان بوجھ کر اس سے بات کرنے کے لیے روکا تھا کہ وہ میری جانب دیکھے، میری جانب متوجہ ہو، میرا لباس دیکھے، مگر وہ ہاتھ باندھے نظر جھکا کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ وہ بولا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، آپ آرام سے کھانا کھائیں۔ میں نے کہا، ایک بات پر مجھے حیرت ہوتی ہے، کیا تم میری حیرت دور کر سکتے ہو؟ وہ میرے سوال پر سوالیہ نظروں سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، میرے باپ نے مجھے آزاد زندگی گزارنے کی اجازت دی ہے، مگر اتنی آزادی کا تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے والد مجھ جیسی جوان اور کم سن بیٹی کے لیے اپنے گھر میں ایک نوکر کے حوالے مجھے کر کے جائیں گے۔ آخر تم میں ایسی کیا بات ہے کہ میرے باپ نے تم پر اعتبار کیا؟ میرے سوال پر کچھ دیر خاموش رہے، پھر سنجیدگی سے بولا کہ یہ تو آپ کے والد بتا سکتے ہیں، میرا کام آپ کی حفاظت کرنا ہے اور گھر کی رکھوالی کرنا ہے، اور میں وہ اچھے طریقے سے کر رہا ہوں۔ آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر میں نے کبھی بھی آپ کو شکایت کا موقع دیا ہے تو آپ مجھے بتا سکتی ہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تم سے ہزاروں شکایتیں ہیں۔ میں ایک دم سخت گیر لہجے میں بولی تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ اسے لگا شاید میں اس کے کام سے خوش نہیں ہوں، جبکہ میں نے کچھ اور ہی سوچے بیٹھی تھی۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے اپنی شکایت بتائیں، میں اسے دور کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ میں نے کہا، اتنے بڑے گھر میں رات کو اکیلی رہ جاتی ہوں،
میں چاہتی ہوں کہ اپنے ساتھ کوئی ملازم رکھ لو، میں اکیلے گھر کے اندر نہیں رہ سکتی اور تم کام کر کے کوارٹر میں چلے جاتے ہو۔ کہنے پر وہ کچھ دیر سوچنے لگا۔ میں تو جان بوجھ کر اسے روکنا چاہتی تھی، اس لیے سوال پر سوال کر رہی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ زیادہ دیر میرے حسن سے نظریں نہیں ہٹا پائے گا۔ میں نے کھانے کو چکھا تک نہیں تھا، ابھی میں اس کے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی کہ ایک دم سے میری نظر اس کے چہرے سے ہو کر نیچے گئی اور مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ میں ہکا بکا سی ہو کر رہ گئی، دیکھنے لگی۔ میری نظروں کا مرکز دیکھ کر وہ وہاں شرمندہ ہوا اور خفت کے مارے مزید اس کی گردن جھک گئی۔ وہ ایک دم سے کمرے سے نکل گیا اور بھاگ گیا، جبکہ میں اپنی جگہ جمی بیٹھی تھی۔ وہ مرد بظاہر جو نظر آتا تھا ویسا نہیں تھا۔ میں سوچ میں مبتلا ہو گئی، مجھے سب بھول گیا تھا۔ میں زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ اب میں نے چوری چوری اس پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ اگلے روز بھی میں نے اسے کمرے میں بلانے کی کوشش کی تو اس نے کوئی بہانہ بنا دیا اور کہا کہ آپ ناشتہ ٹیبل پر کر لیجیے۔ ایک روز رات کو میری آنکھ کھلی تو میں اس ملازم کا خیال آنے پر بستر سے نکلی۔ میں اس کی رہائش گاہ میں جا کر جھانکنا چاہتی تھی کہ وہ آخر کس طرح سے رہ رہا ہے۔ میں اس کا راز جاننا چاہتی تھی۔ جو ہی میں قدم بڑھانے لگی تو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے کوارٹر سے نکل کر بہت تشویش سے دروازہ بند کر رہا ہے۔ رات گہری ہو چکی تھی، اس وقت اسے اپنے کمرے میں جانا چاہیے تھا، مگر وہ کہاں جا رہا تھا؟ میں چھپ کر اسے دیکھنے لگی۔ تبھی وہ قدم بڑھاتا گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں دبے قدموں سے اپنے کمرے کی جانب جانے لگی۔ میں نے دیکھا اس نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ میری روح فنا ہو گئی۔ اب وہ یقیناً جان لے گا کہ میں کمرے میں نہیں ہوں۔ میں گھبرائی ہوئی سی تھی۔ میں جلدی سے کچن میں گھس گئی اور پانی کا گلاس فٹافٹ پینے لگی تاکہ اسے لگے کہ میں کچن میں آئی تھی۔ وہ میرے پیچھے بھاگتا ہوا پریشانی کے عالم میں آیا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور کہا کہ تم میرے کمرے میں مجھے دیکھنے کیوں گئے تھے؟ میرے سوال پر وہ ایک دم ہڑبڑا گیا، کہنے لگا کہ میں آپ کے کمرے میں آپ کو دودھ دینا بھول گیا تھا، سوچا آپ کو دودھ کا گلاس دے آؤں جو آپ رات کو پی کر سوتی ہیں۔ اب مجھے اس پر شک ہونے لگا تھا۔ وہ خاموشی سے اپنے کوارٹر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ میں اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر دیا اور ایک دم سے تشویش میں مبتلا ہو گئی تھی، کیونکہ ایسی حرکت اس نے آج تک کبھی نہیں کی تھی۔ جو رات کو میرے کمرے میں کبھی نہیں آیا تھا، اپنے کام سے کام رکھتا تھا اور کبھی میرے کمرے میں بھٹکتا بھی نہیں تھا، اور اتنا محتاط رہنے والا انسان رات کے وقت میرے کمرے میں کیا کرنے آیا تھا؟ میں اس کی توجہ چاہتی تھی مگر اس بار پریشان ہو گئی تھی۔ اب وہ مجھے پر اسرار سا شخص لگنے لگا تھا جو اپنے سینے میں گہرا راز چھپائے ہوئے تھا، جو میرے سارے کام وقت پر کرتا اور چپ چاپ رات کو کوارٹر میں چلا جاتا۔ اگلی رات میں نے جان بوجھ کر نہیں سوئی اور پہلو بدلنے دی رہی۔ سوچ لیا تھا کہ اگر اس بار وہ کمرے میں آیا تو میں اس سے سوال کروں گی تاکہ اسے پتہ چلے کہ میں اس کی اصلیت جان چکی ہوں کہ وہ مجھے رات کو سویا ہوا پا کر کیا کرتا تھا۔ سوچ ہی رہی تھی کہ باہر مجھے کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ میں اس کی توجہ چاہتی تھی مگر اس طرح سے نہیں کہ وہ بلا دھڑک میرے کمرے میں آ کر میرے ساتھ کچھ بھی کر لے۔ میں تو بس اس کے لیے ایک کشش سی محسوس کرتی تھی اور کھینچی چلی جاتی تھی، مگر میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ اتنی گری ہوئی حرکت بھی میرے ساتھ کر سکتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا کہ وہ میرے بستر کے قریب آ رہا ہے۔ مجھے اپنے باپ پر افسوس ہوا کہ جو اپنی جوان بیٹی کو غیر مرد کے حوالے کر گیا تھا اور اس پر اتنا اعتبار کیا تھا اور گھر میں کوئی اور ملازم بھی نہیں رکھا تھا۔ وہ میرے بستر کے قریب آیا۔ میرا دل تھم گیا تھا اور جب اس نے اگلی حرکت کی تو میں ایک دم سے ساکت پڑ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کمرے سے چلا گیا تو میں گم سیمی پڑی رہ گئی۔ اگلی صبح جاگ کر بھی میرا دماغ الجھا ہوا تھا تو مجھے ناشتہ پکڑانے آیا تو میں نے کہا مجھے کھانا نہیں کھانا، میری طبیعت ٹھیک نہیں، مجھے بھوک نہیں ہے، تم چلے جاؤ، میں خود ہی نکال کر کھا لوں گی۔ میں یہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی، دروازہ زور سے بند کر لیا۔ مجھے اب اس کی موجودگی سے خوف محسوس ہونے لگا تھا کیونکہ میں اس کی اصلیت جان چکی تھی۔ وہ دبے قدموں داخل ہوا اور میں سونے کا ناٹک کر رہی تھی اور میرے بستر کے قریب آیا۔
میرا دل کیا کہ میں ایک دم سے اٹھ جاؤں اور اس کا گریبان پکڑ لوں کہ تم نے یہ کیا کھیل رکھا ہے میری آنکھوں کے نیچے، مگر میں بے سدھ لیٹی رہی۔ وہ اپنا کام کر کے دبے قدموں واپس چلا گیا۔ اب تو روز ہی ایسا ہونے لگا تھا۔ میرے والد میری خیریت معلوم کرتے ہیں تو میں سب اچھا ہے کہہ دیتی، مگر دن بدن میری حالت خراب ہونے لگی تھی۔ ایک رات جب وہ میرے کمرے سے باہر کام سے نکلا تو میں بھی دبے قدموں اس کے پیچھے چلنے لگی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اب وہ کہاں جاتا ہے، مگر وہ بجائے اپنے کوارٹر میں جانے کے گیٹ کی طرف چلا گیا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی، وہ رات کے وقت کہاں جا رہا تھا؟ مجھے بے انتہا خوف محسوس ہو رہا تھا کہ وہ کیسا انسان ہے جو میرے گلے پڑ گیا تھا، اور مجھے اپنی سوچ پر حیرت ہونے لگی کہ میں اس طرح کے انسان کی طرف مائل ہو رہی تھی۔ جب وہ صبح فجر کی اذانیں ہونے لگیں تب بیرونی دروازے پر کھٹکا ہوا تو میں چونک کر اٹھی اور باہر دیکھنے لگی۔ اب وہ گھر میں داخل ہو رہا تھا، مگر اس کا حلیہ بہت عجیب تھا۔ جگہ جگہ پر خون کے دھبے لگے ہوئے تھے اور بری طرح سے تھکا ہوا تھا۔ نہ جانے اب یہ نیا کھیل کیا ہے۔ ایک کھیل تو وہ میرے ساتھ کھیل رہا تھا اور دوسرا کھیل وہ رات کو باہر نکل کر نہ جانے کہاں جاتا تھا، اس کا لباس خون آلودہ ہوتا تھا۔ میں اس کی شخصیت میں الجھنے لگی تھی، مگر اس سے پوچھنے سے ڈرتی تھی۔ جب تک میں اس کی اصلیت سے ناواقف تھی تب تک میں مطمئن رہتی تھی اور خوش تھی اس کے ساتھ، مگر اس کے مشکوک حرکتیں دیکھنے کے بعد تو میری خوشی غارت ہو گئی تھی اور خوف نے جگہ لے لی تھی۔ مگر کئی دنوں سے اس کی یہی روٹین تھی کہ وہ میرے کمرے میں نکلنے کے بعد کہیں چلا جاتا۔ جب صبح فجر کے وقت آتا تو اس کے کپڑے خون آلودہ ہوتے تھے۔ میں بری طرح سے خوفزدہ رہنے لگی۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی تھی اور میرے باپ نے مجھے ہمیشہ نازوں سے پالا تھا، کبھی کسی چیز کے لیے پریشان نہیں ہونے دیا تھا۔ مگر اب میری پریشانی حد سے تجاوز کر چکی تھی، چین سکون برباد ہو گیا تھا اور میں بیمار رہنے لگی تھی۔ ایک دن میرے والد نے مجھ سے میری طبیعت کا پوچھا تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میرے والد سے کہا کہ مجھے گھر میں اور نوکر چاہیے، میں یہاں اکیلی ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ میرے والد مجھے سمجھانے لگے، بولے کہ مجھے اس کے علاوہ کوئی قابل بھروسہ نہیں لگتا اور مجھے باہر رہنا میری مجبوری ہے۔ میں تمہارا مستقبل سنوارنا چاہتا ہوں تو میں بس مزید تھوڑا عرصہ ہی اکیلے رہنا پڑے گا، پھر میں تمہیں اپنے پاس بلا لوں گا۔ وہ مجھے تسلی دے رہے تھے، مگر میں تو بے چین تھی، کیونکہ میرے والد نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وہ ایک ایسا انسان ہے جس پر تم آنکھیں بند کر کے اعتبار کر سکتی ہو، اور میں کبھی بھی اپنے والد کو نہیں اس کے خلاف کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس پر اندھا اعتماد کرتا تھا۔ کہتے تھے کہ وہ کبھی تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتا، اور میں اسی لیے پریشان تھی کہ میرے والد کبھی یقین نہیں کریں گے، جبکہ میں انہیں سچ بتانا چاہتی تھی۔ میں دن رات پریشان رہنے لگی تھی کہ آخر اس کی سچائی کا پتہ کیسے اپنے والد کو بتا دوں کہ وہ فوراً یقین کر لیں۔ وہ بڑے مزے سے رات کے وقت گھر میں دنداتا پھرتا تھا اور اپنی مرضی سے گھر سے آتا اور گھر میں داخل ہوتا تھا۔ مجھے اس سے اب شدید نفرت آتی اور ڈر لگنے لگا تھا۔ میں نے اپنے باپ کو اشاروں میں بتانے کی کوشش کی، مگر میرا باپ اس کے بارے میں کچھ سننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے ایک دن دو ٹوک اپنے باپ سے بات کی اور کہا کہ ان کو اس ملازم سے زیادہ اپنی بیٹی پر بھروسہ کرنا چاہیے، کیونکہ مجھے اس کی حرکتیں مشکوک لگتی ہیں۔ میرے والد حیران ہوئے، کہا کہ وہ تمہارے ساتھ ایسا کیا کرتا ہے کہ تم خوف محسوس ہو رہا ہے؟ اس سے پہلے کہ میں ان کو سارے راز سے پردہ اٹھاتی، یا اچانک ہی ملازم میرے سامنے چائے لا کر رکھی اور مجھے سخت نظروں سے دیکھنے لگا۔ میں بری طرح ڈر گئی۔ میں نے بہانے سے بات بدل دی اور کال کاٹ دی تو وہ بولا، اپنے والد کو پریشان مت کریں، آپ کو مجھ پر شک ہے تو آپ مجھ سے بات کریں۔ مگر میں ایک دم سے سر جھکائے خاموش ہو گئی۔ میں اپنے باپ کو بتانا چاہتی تھی کہ میں تنہائی کا شکار ہوں اور خوف کا شکار رہتی ہوں، اور کوئی بات نہیں۔ میں نے بات ٹال دی تاکہ اسے کوئی شک نہ ہو۔ میں نے وہی بہانہ پھر سے بنایا کہ میں اس لیے اور ملازمین رکھنا چاہتی ہوں۔ میں واقعی خوفزدہ رہنے لگی تھی۔ وہ میری بات پر سوچتے نظروں سے مجھے کہنے لگا، پھر بولا کہ پریشان نہ ہو، اب آپ کو ڈر نہیں لگنے دوں گا۔ میں نے اس بار بھی خاموشی سے سر ہلا دیا۔ میں چاہتی تو اس کے گھر کے جانے کے بعد
بھی اپنے باپ کو بتا سکتی تھی اور یہی مجھ سے غلطی ہوئی تھی، مگر اب تو وہ پہلے کام کرتے ایک کوارٹر میں بند ہو جاتا تھا، مگر اب وہ سارا دن میرے سر پر منڈلاتا رہتا تھا، میرے گھر میں رہتا تھا۔ مجھے الجھن ہونے لگی اور میں گھٹا گھٹ روتی رہتی تھی۔ نہ مجھ میں اپنے باپ کو کچھ بتانے کی ہمت تھی اور نہ ہمیں اس سے جان چھڑوا سکتی تھی۔ مجھے لگا جیسے وہ پوری طرح سے مجھے اپنے بس میں کر چکا ہے، اور انہی دنوں مجھے میرے باپ سے خوشخبری سننے کو ملی کہ وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ میں یہ سن کر انتہائی خوش تھی، چاہتی تھی کہ میرا باپ آیا تو میں اس کے سامنے بیٹھ کر اپنے باپ کو سچ بتاؤں اور اس کا راز فاش کر دوں گی۔ اب میں مزید اکیلی نہیں رہ سکتی تھی۔ وہ جو پہلے مجھے خواہش تھی کہ میں اس کی توجہ حاصل کروں، وہ اب دم توڑ چکی تھی اور اس کی جگہ ہچکچاہٹ نے لے لی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ ملازم میرے والد کے آنے کا سن کر پریشان ہو گیا ہے۔ کچھ دن بعد میرے والد گھر آئے۔ ملازم پھر سے پرانی روٹین پر آ گیا، کام کرتے ہی چلا جاتا تھا گھر سے اور کوارٹر میں رہنے لگتا تھا۔ پیچھے میں اپنے باپ کے ساتھ اکیلی ہوتی۔ میرے والد مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئے، بولے کہ تو بہت کمزور ہو گئی ہو، تمہیں آخر کیا مسئلہ ہے؟ میں نے تو تمہیں زندگی میں ہر سہولت دی، ہر طرح سے تمہارا خیال رکھا اور ایک ملازم بھی تمہیں رکھ کر دیا ہے، پھر بھی تم اتنی کمزور کیوں ہو؟ اپنے باپ کی بات سن کر میں رونے لگی۔ میرے باپ نے کہا وہ بہت اچھا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میری پریشانی کی وجہ وہی ہے، میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی، وہ مجھے پریشان کرتا ہے اور راتوں کو ڈراتا ہے۔ میرے باپ نے حیرت سے مجھے دیکھا، بولا کہ بیٹا تم مت گھبراؤ، میں جانتا ہوں وہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ عجیب و غریب حرکتیں کرتا ہے اور روزانہ میرے کمرے میں آتا ہے جب میں سو جاتی ہوں۔ میری بات پر میرے والد کو ایک دم جھٹکا لگا۔ میں رونے لگی اور جان بوجھ کر الٹی سیدھی کہانیاں بنانے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ اپنے باپ کو کسی طرح اس ملازم سے دور کروں، کیونکہ وہ اچھا انسان نہیں تھا۔ یہ تو سچ ہی تھا کہ وہ روز میرے کمرے میں آتا تھا اور اس بات پر مطمئن تھا کہ میں اس چیز سے انجان ہوں، حالانکہ مجھے سب پتہ تھا۔ میری اس بات نے میرے والد کو بری طرح تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے معاف کر دو۔ میں نے اس پر اندھا اعتماد کیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ وہ اتنا گر سکتا ہے۔ انہیں ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا اور وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ شاید تمہیں کچھ غلط فہمی ہو، مگر میں ان کو یقین دلا چکی تھی کہ یہ سب سچ ہے۔ میرے والد کو اچانک دل کا دورہ پڑا، وہ اگلے دن ہی ہسپتال پہنچ گئے۔ میں ان کے لیے پریشان تھی، وہ میرا واحد سہارا تھے۔ اگر انہیں کچھ ہو جاتا تو میں کبھی زندہ نہ رہ پاتی۔ ان کے لیے رو رہی تھی۔ اچانک ہی وہ ملازم میرے پاس آیا اور کہا کہ کیا آپ نے اپنے باپ کو کوئی بات بتائی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشانی میں مبتلا ہو گئے ہیں اور اس حال میں پہنچ گئے ہیں؟ میں اس کے سوال پر گھبرا کر بولی کہ وہ میرے والد ہیں، میں جب چاہوں ان سے بات کر سکتی ہوں۔ اچانک ہی وہ غصے سے بولا کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ کچھ بھی نہ بتانا، سمجھایا تھا آپ کو، کیا وہ دل کے مریض ہیں اور بہت بیمار رہتے ہیں؟ ایسی باتیں ان کی جان لے سکتی ہیں۔ اگر وہ مر جائے تو پھر تم کسی سے باتیں کرو گی؟ نہ جانے وہ کیوں اتنا غصہ میں تھے، جبکہ میرا تو گھبرا کر برا حال تھا کہ میرے والدین دل کے مریض بن چکے تھے۔ جب وہ گھر واپس آئے تو میں نے ان سے کہا میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا، ایسا ویسا کچھ نہیں ہوا، بس میں چاہتی تھی کہ وہ میری وجہ سے پریشان نہ ہوں اور اپنے دل پر کوئی اثر نہ لیں، مگر میرے والد نے یقین نہ کیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم میری طبیعت کی وجہ سے بات مت بدلو، میں اس ملازم سے ضرور سوال کروں گا اور اس گھر سے نکال باہر پھینکوں گا۔ مجھے اس دنیا میں سب سے زیادہ اسی پر اعتبار تھا، مگر اس نے میرا اعتبار توڑ دیا ہے۔ میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ بہت زیادہ غصے میں تھے۔ میرے والد اس سے بات کرنا چاہتے تھے۔ مجھے ڈر تھا اگر میرے والد نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ انہیں نقصان پہنچا دے گا۔ میں نے اپنے باپ کو روکنے کی کوشش کی، مگر میرے باپ نے میری ایک نہ سنی۔ ایک روز میرے والد نے مجھے ضد کر کے شاپنگ کے لیے بھیجا تو گھر سے نکل کر مجھے یہی خیال آنے لگا کہ پیچھے سے میرا باپ اس ملازم سے ضرور سوال کرے گا اور وہ میرے باپ کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی اور واپس گھر آ گئی۔ میری توقع کے مطابق میرے والد یہ کمرے سے آوازیں آ رہی تھی، وہ بہت غصے میں چلا رہے تھے اور ملازم پر برس رہے تھے۔ میرے والد نے جو باتیں کی وہ میرے لیے ایک بہت ہی بڑا بھیانک خواب تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم جانتے ہو کہ وہ تمہاری اپنی بیٹی ہے، تم اپنی بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ تم رات کے وقت اس کے کمرے میں کیوں جاتے تھے؟
میں تو اس جملے پر ہکا بکا رہ گئی تھی۔ میں اسی ملازم کی بیٹی تھی۔ مجھے یہ اندازہ ہوا کہ میرے باپ کو اس ملازم پر سب سے زیادہ بھروسہ کیوں تھا۔ اس ملازم نے میرے والد کو یہ سچ بتایا۔ وہ مجھے شرمندہ کر گیا، بولا کہ میں صرف اس کے کمرے میں اس کے سونے کی یقین دہانی کرنے جاتا تھا، اسے چیک کر کے واپس لوٹ آتا تھا۔ وہ ملازم سچ بول رہا تھا، وہ روزانہ گھر سے باہر جاتا تھا، شاید یہی بات چھپانا چاہتا تھا، اس لیے میرے سوئے ہوئے ہونے پر یقین دہانی کرتا تھا، مگر حیرت اس بات کی تھی کہ وہ گھر سے باہر جاتا ہی کیوں تھا۔ تب میرے والد کے سوال پر وہ بولا کہ میں رات کے وقت کسائی کے جانور ذبح کرتا ہوں، کھال وغیرہ اتارتا ہوں۔ اس کام کی خبر میرے والد کو نہ تھی، اس لیے وہ چھپائے رہا۔ میرے والد اس سے لڑنے لگے اور بولے کہ بچی کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر تم جاتے ہو رہے ہو، تمہیں پیسے کا اتنا عشق کیوں ہے؟ اس پر وہ بولا کہ میرا گھرانہ بہت بڑا ہے، جوان بیٹی کی موت کے بعد میں اس کے معصوم بچوں کو بھی خود پالتا ہوں، اور میری اپنی بیٹیاں بھی ہیں۔ مجھے تو میرے بے اولاد ماں باپ نے گود لیا تھا، مگر میرے اور بہن بھائی بھی تھے۔ میرے والد اسے گھر پر کام کرنے کے ڈھیروں پیسے دیتے تھے، پھر بھی میرے حقیقی والد ان سب بچوں کے لیے دن رات محنت کر رہے تھے۔ مجھے یاد آیا کہ اس روز جب میرے حقیقی والد میرے کمرے میں آئے تھے تو انہیں دیکھتے ہوئے جب میری نظر نیچے گر گئی تو ان کے پیر دیکھ کر میں ٹھٹک گئی تھی۔ ان کے پیر بہت ہی بری حالت میں تھے اور جوتے اتنے بوسیدہ تھے کہ بامشکل پیروں میں اٹکے ہوئے تھے۔ میں تب پریشان ہو گئی تھی، شرمسار ہو گئی تھی۔ ہم لوگ اپنے ملازمین کو تنخواہ دے کر فارغ ہو جاتے ہیں اور کبھی یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کس حال میں ہیں، کیا اس سے ان کا گزارا ہو بھی رہا ہے یا نہیں۔ آج جب مجھے خبر ملی کہ وہ ملازم ہی میرا باپ ہے تو میں شرمندگی سے اپنی جگہ جمی رہ گئی تھی کہ میں نے اپنے سگے باپ پر بہتان لگا کر اپنے ستیلے باپ کو اس کے خلاف بزدل کیا تھا۔ میں تو بہت بری بیٹی تھی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو، کہانی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔